نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی، نام وہابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ جو توحید پہ کام اہل حدیث نے کیا تھا نا، وہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، وہ حادثاتی کام ہے۔ یہ سارے بابوں کو رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ان کے پرانے جتنے سب کانٹیننٹ کے بابے ہیں، یہ کشف الہام ان ساری باتوں کو مانتے ہیں۔ میں شیخ زبیر رضوی صاحب کے ساتھ لڑا کرتا تھا اس بات کے اوپر کہ آپ کون سے اہل حدیث ہو؟ اہل حدیث کے پرانے سارے بابے ان صوفیوں کو رحمت اللہ علیہ ان کے کشف کے قائل ہیں۔ آپ نے شرک پڑھنا ہے تو ان کی ایک کتاب ہے کرامات اہل حدیث، جو انہوں نے بریلوی دیوبندیوں کے مقابلے پہ لکھا ہے کہ ہمارے بابوں کی بھی کرامتیں ہیں، وہ شرک کا پلندہ ہے۔ وہ کرامات اہل حدیث جب میں نے بات کی نا زبیر رضوی صاحب سے، انہوں نے کہا یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکو اس کتاب کو۔ تو میں نے کہا شیخ زبیر صاحب کو کہ آپ کون سے اہل حدیث ہیں؟ انہوں نے کہا میں یہ والا اہل حدیث نہیں ہوں، میں پہلے 300 سال والا اہل حدیث ہوں۔ تو میں نے کہا آپ اٹھتے بیٹھتے تو انہی اہل حدیثوں کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا نہیں، میں اپنی مسجد اور اپنے اسٹوڈنٹ والا اہل حدیث ہوں، باقی کوئی اہل حدیث فرقے کی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ مجھے کہا کرتے تھے جب میں نے انہیں اربریرویہ کتاب کے بلنڈر دکھائے احسان اللہ ظہیر کے، انہوں نے کہا یار اس کتاب میں تو بہت کمزوریاں، میں نہیں اس کتاب کو آن کرتا۔ تو میں آپ کو بتاؤں ان کی جو توحید بھی تھی نا، یہ کہتے تھے کہ پرانے بزرگ ٹھیک ہیں اور بعد والوں نے کام خراب کیا ہے، جس کی وجہ سے بزرگ پرستی لوگوں کے دلوں سے نکلتی نہیں تھی۔ میں نے ثابت کیا ہے کہ پرانے ان سے بھی 4 ہاتھ آگے تھے اور ہمارا یہ فارمولہ کام کر گیا۔ اب انشاءاللہ تعالی بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شیخ احمد سرندی کو، علی بن عثمان اجویری کو، معین الدین چشتی کو، ان سارے بزرگوں کی بزرگیاں بھی سلامت رکھیں اور آپ قرآن و سنت کو بھی پیرلل میں لے کے چلیں، نہیں، کیونکہ ان کا تعارف تو کتابیں ہیں اور ان کے ماننے والے ڈنکے کی چوٹ میں کہتے ہیں ان کی کتابیں دیا نا کہ ان کو بچانا ہے تو کہہ دو کہ یہ کتابیں ان کی نہیں ہیں، لیکن وہ تو نہیں کہنے کے لیے تیار۔ تو توحید شوید بھی چھوڑ دیں۔ توحید آج تک گنبد خضرا پہ کوئی وہابی بولا ہے مجھے بتائیں؟ میں نے گنبد خضرا کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں، لوگ آ کے مزارات والی حدیث کو جو ہے وہ پس پش ڈال دیتے تھے، جی گنبد خضرا بھی تو بنا ہوا ہے نا۔ تو میں نے آگے جرت کی ہے کہ اللہ کے بندے، جو گنبد رسول اللہ کی وفات کے 650 سال بعد رکھا گیا، حالانکہ گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح تھی، آیا صوفیہ والا گنبد جو ہے گنبد خضرا سے درجن گنا بڑا ہے، جو رسول اللہ کی پیدائش سے بھی کئی سو سال پہلے آیا صوفیہ بنی ہے ٹرکی کے اندر، جو اب ہے استنبول جو پرانا تھا چرچ اتنا بڑا۔ تو صحابہ کرام نے کیوں نہیں وہ بنایا گنبد؟ اس لیے وہ مسلم کی حدیث تھی قبروں پہ مارتے مت بناؤ۔ تو میں نے کہا بالکل جو گنبد رسول اللہ کی وفات کے 650 سال بعد لکڑی کا لا کے اوپر رکھا گیا، وہ کب سے اس قابل ہو گیا کہ ہم رسول اللہ کی احادیث کو چھوڑ کے اس گنبد کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیں؟ غلط ہے یہ بات شیخ البانی نے کی تھی عربی سعودیہ میں، شیخ البانی کو سعودیہ سے نکال دیا انہوں نے، وہ آخری وقت تک حکمرانوں کو کہتے تھے کہ یہ گنبد اترواؤ، دنیا کے سارے مزار اس گنبد کی وجہ سے ہیں، لیکن سعودیہ والے نہیں مطلب ہمت کرتے تھے، وہ کہتے تھے فتنہ کھڑا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اور بتاؤ دنیا کو کون سا فتنہ یار؟ فتنہ تو تب ہو جب یہ نبی علیہ السلام صحابہ تابعین نے بنوایا ہو، ایک کام حضور کی وفات کے 650 سال بعد ہوا ہے، تو فتنہ تو انہوں نے کھڑا کیا نا جنہوں نے گنبد لا کے رکھا۔ وہ فاطمی شیعہ بادشاہ تھا مصر کا، اسماعیلی، اس نے یہ کام ڈالا تھا۔ تو جو کام 650 سال بعد ہو رہا ہے، فتنہ تو وہ ہے نا، فتنہ وہ تو نہیں ہے جو پہلے لوگوں نے نہیں کیا، نہیں بتاتے یہ لوگوں کو، اور اس کی وجہ سے وہ جدھر بھی گنبد خضرا، رسول اللہ کی حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں یہ بخاری مسلم کی، صرف گنبد خضرا کے پیچھے۔ آج تک کسی وہابی کی جرت ہوئی ہے کہ بات کرے؟ نہیں۔ تو یہ آپ سمجھے جس طرح عشق رسول پہ بولنا بریلویوں کا ایک حادثہ تھا، عشق اہل بیت پہ بولنا شیعہ کا ایک حادثہ تھا کہ ان کے فرقے کا کلچر ہے، جو بندیوں کا صحابہ کرام کے اوپر تھوڑا بہت بول لینا ایک حادثہ تھا، ان کے فرقے کا کلچر ہے، اور انہوں نے ہر ایک نے ایک ایک چیز ملنی تو ہے نا، کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اور اسی طریقے سے اہل حدیث کا بھی ایک کلچر تھا کہ تھوڑا بہت توحید پہ بول لو، دین ٹوٹل کسی نے بھی لیا ہوتا ہے، لیکن جو انہوں نے لیا بھی ہوا تھا نا وہ بھی ادھورا۔
حضرت عمار بن یاسر کی شہادت کا دن کبھی منایا دیوبندیوں نے؟ تو صحابہ کا کہاں سے نام آ گیا؟ ہاں آئے نا، نام بھی نہیں سنایا کبھی تو حضرت عمار کا نام بھی تو نہیں نام بھی لیتے ان نہیں کا۔ سنا ہے، دن تو بہت دور کی بات ہے۔